فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں خوبصورت کتاب بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ کہ جس کا عنوان ہے لوگو میں فاطمہ ہوں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بہجت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اردو ترجمہ ہے، اور یہ اس کا حصہ 2 یعنی والیوم 2 ہے، جبکہ والیوم 1 آلریڈی کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو چکا ہے۔ ریڈنگ کا یہ پارٹ 27 ہے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 335 ہے، اور اس سے پہلے کہ پڑھنے کا آغاز کریں اس نشست کا، میں یہ بتاتی چلوں کہ ہم 30ویں فصل 30th فصل پڑھ رہے ہیں کہ 31ویں فصل پڑھ رہے ہیں کہ جس کا عنوان بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ عنوان خاتون جنت کی مظلومیت، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس میں کل 36 روایات ہم پڑھیں گے، اور اس کل 77 صفحات پر مشتمل ہوگا، یعنی صفحہ نمبر 329 سے یہ شروع ہوا ہے اور 407 تک ہم خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کے بارے میں 37 روایات پڑھیں گے۔ ہم پہلی روایت پڑھ چکے ہیں پچھلی نشست میں، کیونکہ ہم نے آغاز کر دیا تھا۔ پہلے نمبر پہ ہم نے ابن قتیبہ کی روایت پڑھ لی تھی، اور اب ہم اس نشست میں دوسرے نمبر پہ ابن ابی الحدید کی روایت پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز۔ ابن ابی الحدید کی روایت ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے بھری ہوئی تھی، علاوہ ازیں مدینہ منورہ کی گلیوں میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا بات کی ہے۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ بلند آواز کے ساتھ رو رہی تھی۔ ان کے ارد گرد بنی ہاشم اور شہر کی دوسری خواتین تھیں۔ سیدہ سلام اللہ علیہ حجرے کے دروازے سے باہر آئیں اور بلند آواز کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ کے نام کی صدا دی، یا ابو بکر رضی اللہ، یا ابو بکر رضی اللہ، کس قدر اور بہت جلد تم نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق غصب کر لیے۔ واللہ میں تم سے کبھی کلام نہیں کروں گی یہاں تک کہ میں اپنے پروردگار سے ملاقات کر لوں۔ اب یہاں پر یہ مکمل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر ابو بکر جوہری جو ہیں ان کی روایت بھی لکھی ہوئی ہے ساتھ ہی ان کے، اور یہ یعنی کہ دوسرے نمبر پہ جو ابن ابی الحدید کی اسی کے ساتھ لکھی ہے۔ اچھا، یہاں پر جو حوالہ دیا گیا ہے ابو بکر جوہری کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ابو بکر احمد بن عبدالعزیز جوہری صاحب کتاب فدق اور ثقیفہ یہ ہیں۔ تو ان کی روایت یہ ہے کہ موصوف نے کہا کہ میں نے موکل بن جعفر سے سنا، اس نے کہا کہ مجھے محمد بن میمون نے، اس نے کہا کہ مجھے داؤد بن مبارک نے بتایا کہ ہم ایک جگہ بیٹھے تھے کہ ہمارے ہاں عبداللہ بن موسیٰ بن عبداللہ بن حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام تشریف لائے۔ جب ہم حج کر کے واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹنا چاہتے تھے، ہم نے ان سے مسائل دریافت کیے۔ ان سوالات میں سے میرا ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ شیخین کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تمہیں وہ جواب دیتا ہوں کہ جو میرے جد امجد عبداللہ بن حسن علیہ السلام نے جواب دیا تھا۔ ان کا جواب یہ ہے کہ ہماری ماں صدیقہ اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر تھی۔ جب انہوں نے رحلت پائی تو آپ علیہ السلام سلام اللہ علیہ اس قوم پر ناراض تھیں۔ ہم اپنی ماں کے پیروکار ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ جن لوگوں پر ناراض تھیں ہم انہیں اپنا دوست نہیں سمجھتے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 50۔
اب یہاں لکھا ہے مؤلف کا بیان آ گیا، یہ چھوٹی ایک ہیڈنگ اور آئی ہے، لکھا ہے کہ ایک شاعر نے اس واقعے کو نظم کی صورت میں پیش کیا۔ یہاں پر 2 اشعار ہیں جو کہ عربی میں ہیں، اور وہ کیونکہ ان کے اوپر حرکات نہیں ہیں، زیر زبر پیش، تو ہم اس کو اوائڈ کریں گے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں، انورٹڈ کاما، اے وہ فلاں تھوڑا سا صبر کرو اور نرمی برتو اور سختی نہ کرو، تم ایسی گفتگو کرنے کے اہل نہیں ہو، لطف اور عاطفت سے معاملات کو سلجھاؤ، اس گھر کو آگ نہ لگاؤ۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر کا احترام کرتے تھے۔ انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہوا، لکھا ہے موئل، میم واو حمزہ لام، موئل بن جعفر نے کہا ہماری ماں اس دنیا سے رحلت کر گئیں، وہ حضرات شیخین رضی اللہ پر ناراض تھیں، پھر ہم کس طرح ان لوگوں سے خوش ہو سکتے ہیں؟ ہماری ماں ناراض ہوں اور ہم ان لوگوں پر راضی ہوں تو پھر ہم اس شرف سے محروم ہیں، کیونکہ جو آیان اور اشراف ہوتے ہیں وہ اس چیز سے خوش ہوتے ہیں کہ جس سے ان کے والدین خوش ہوں، اور جس چیز پر وہ ناخوش ہوں تو وہ بھی اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں۔ مزید یہ کہ میرے نزدیک یہ صحیح ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنی عمر کے آخری لمحے تک شیخین رضی اللہ پر غضبناک وہ رہیں۔ سیدہ سلام اللہ علیہ نے وصیت فرمائی تھی کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ حوالہ شرح نہج البلاغہ، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 50۔ اب تیسرے نمبر پہ یہاں پر نام آ گیا ہے سامعین پڑھنے کے لیے جن کی ہم روایت پڑھیں گے۔ بخاری کی حدیث، لکھا ہے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخر تک حضرت ابو بکر رضی اللہ پر غضبناک رہیں اور آخری ساعت زندگی تک ان سے ہم کلام نہ ہوئیں۔ صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد 3 مہینے تک حیات رہیں۔ حوالہ ہے صحیح بخاری، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 96۔ آئیے اگلی جو پوائنٹ نمبر 4 پہ نام ہے ان کی روایت پڑھتے ہیں۔ حدیث بخاری، لکھا ہے یہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ہر چیز سے محروم کر دیا تھا، اس لیے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ حضرت ابو بکر رضی اللہ پر اس قدر ناراض ہوئی کہ تا دم حیات ان سے بات نہ کی۔ آپ سلام اللہ علیہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد 3 ماہ حیات رہی، اور جب ان کی رحلت ہو گئی تو ان کے شوہر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رات کے پردے میں انہیں سپرد خاک کیا اور شیخین رضی اللہ کو سیدہ سلام اللہ علیہ کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہ دی۔ حوالہ ہے صحیح بخاری، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 117۔ اور آئیے اب 5ویں نمبر پہ پڑھتے ہیں، ہیڈنگ ہے ابن ابن حج اسقلانی کی روایت، لکھا ہے ابن حجر نے ابو بکر احمد بن محمد بن سری بن یحییٰ بن ابی دارم ایک معروف محدث تھے، کوفے کے رہنے والے تھے، ان کے حالات زندگی میں لکھے ہیں، ان کے حالات زندگی میں لکھے اور ان کے بارے میں کہا۔ حافظ محمد بن احمد بن حماد کوفے کے رہنے والے تھے، وہ حدیث کے لحاظ سے مستقیم الامر تھے۔ پھر لکھا ہے کہ وہ اپنی آخری عمر میں شیخین رضی اللہ کے ایمان کی حقیقت بتایا کرتے تھے کہ وہ دونوں کیا تھے۔ وہ ایک دن مسجد میں بیٹھے تھے اور وہاں اس وقت کافی لوگ بیٹھے تھے۔ لوگوں کے سامنے کہا کہ انورٹڈ کاما کہ حضرت عمر رضی اللہ نے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر زد و کوب کیا اور پہلو پر لات ماری کہ ان کے شکم میں محسن علیہ السلام شہید ہو گئے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پر سامعین حوالہ دیا گیا ہے لسان المیزان، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 268۔ 6 نمبر پہ پڑھتے ہیں، نام ہے علامہ شہر ستانی کی روایت۔ ابراہیم بن سیار بن بانی نظام نے کہا کہ بیعت کے دن حضرت عمر رضی اللہ نے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن مبارک پر ضرب لگائی کہ حضرت محسن علیہ السلام شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ اس گھر کو اور جو اس میں ہیں انہیں نظر آتش کرو، حالانکہ اس وقت گھر میں امام علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حسنین کریمین علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ حوالہ ہے الملل والنحل، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 57۔ ہم کتاب کے صفحہ
338 پر آ گئے. 7ویں نمبر پہ نام ہے احمد بن یحییٰ بلازری کی روایت. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. احمد بن یحییٰ بلازری متوفی 279 ہجری نے کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے اپنا آدمی امام علی علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ وہ آئیں اور ان کی بیعت کریں. حضرت علی علیہ السلام نے انکار کیا کہ وہ اس کی بیعت کرنے والے نہیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ اپنے ٹولے کو ہمراہ لے کر در زہرا سلام اللہ علیہ پر آئے. ان کے پاس آگ اور لکڑیاں تھیں. اسی اثنا میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اپنے دروازے پر آئیں اور حضرت عمر رضی اللہ سے کہا کہ اے فرزند خطاب رضی اللہ، اگر کیا تم میرے گھر کو آگ لگا دو گے اور مجھے جلا دو گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ ہاں، اور جو چیز تمہارا باپ لایا تھا یہ اس سے زیادہ محکم اور مضبوط ہے. حوالہ نوٹ کیجئے انصاب الاشراف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 586. 8ویں نمبر پہ نام پڑھتے ہیں علامہ ابن عبدربہ کی روایت. علامہ اندلسی نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کی بیعت سے کچھ اشخاص نے اختلاف کیا. ان کے نام ہیں حضرت امام علی علیہ السلام، حضرت عباس رضی اللہ، حضرت زبیر رضی اللہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ. جہاں تک حضرت امام علی علیہ السلام، حضرت عباس رضی اللہ اور حضرت زبیر رضی اللہ کا حال ہے، یہ تمام لوگ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے خانہ اقدس میں تشریف فرما تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ نے ان کی طرف حضرت عمر رضی اللہ کو بھیجا تاکہ وہ ان اشخاص کو میرے پاس لے آئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ اگر یہ لوگ انکار کرتے ہیں تو ان سے جنگ کرنا. اس دوران حضرت عمر رضی اللہ نے آگ کا شعلہ اپنے ہاتھ میں لیا تاکہ وہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو جلا ڈالے. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا اے فرزند خطاب، کیا تم ہمارے گھر کو جلا دو گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ ہاں. حوالہ نوٹ کیجئے العقد الفرید جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 13. ہم آ گئے کتاب کے صفحہ 339 پر. 9ویں نمبر پہ نام ہے صلاح الدین صفدی سواد فے دال چھوٹیے شافعی. لکھا ہے کہ ان کی تاریخ وفات 764 ہجری ہے. انہوں نے نظام کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ نے بروز بیعت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بطن مبارک پر لات ماری کہ آپ سلام اللہ علیہ کا محسن شہید ہو گیا. حوالہ نوٹ کیجئے الوافی بالوفیات جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 317. اور اب لکھا ہے 10ویں نمبر پہ نام حضرت محمد قمی رحم اللہ کی روایت. آئیے مل کر پڑھتے ہیں کہ جلیل القدر محدث نے نظام کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ صفدی نے اپنی کتاب الوافی بالوفیات میں نظام کے حالات میں لکھا ہے. اس کتاب سے صاحب ابقات عین بے قاف الف تے نے بھی نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے حضرت محسن علیہ السلام کو اپنی ماں کے شکم میں شہید کر ڈالا تھا. دوسری بات یہ کہ اجماع حجت نہیں، اس طرح قیاس ہے. قول معصوم حجت ہے، حالانکہ نص معصوم حجت ہے. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی علیہ السلام کی امانت و خلافت کا اعلان کر دیا تھا، اور جسے کہ تمام اصحاب جانتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ کی خلافت کی وجہ سے حقیقت پر دبیز پردے چڑھا دیے تھے. حوالہ نوٹ کیجئے الکنی الف لام کاف نون چھوٹیے الکنی والالقاب جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 219. اور اب 11ویں نمبر پہ نام ہے مورخ ابو الفدا. لکھا ہے مورخ کبیر ابو الفدا نے لکھا ہے کہ جن اشخاص نے حضرت ابو بکر رضی اللہ کی بیعت نہیں کی تھی ان کے نام حسب ذیل ہیں. جو بنی ہاشم کے علاوہ ہیں ان کے نام یہ ہیں: 1 حضرت زبیر رضی اللہ، 2 عتبہ ابن ابو لہب، 3 خالد بن سعید بن عاص، 4 مقداد بن عمرو رضی اللہ، 5 حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ، 6 حضرت ابو ذر رضی اللہ، 7 حضرت عمار یاسر رضی اللہ، 8 حضرت ابی بن کعب رضی اللہ، اور 9ویں نمبر پہ نام ہے اس صفحے پر حضرت براء بن عازب
آگے آ گئے ہم اگلے صفحے پر یعنی 340 پر کہ ان تمام اشخاص نے حضرت ابو بکر رضی اللہ کی بیعت نہیں کی تھی. یہ سب امیر المومنین علی علیہ السلام کی خلافت اور حکومت چاہتے تھے. اب یہاں پہ لکھا ہے کہ عتبہ بن ابو لہب نے اس بارے میں کہا. یہاں پہ یہ 4 اشعار ہیں جو کہ عربی میں ہیں، ہم ترجمہ پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ میرا گمان تک بھی نہ تھا کہ حکومت ابو الحسن علیہ السلام سے چھین لی جائے گی. بنی ہاشم رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ ہے، لیکن لوگوں نے ایمان کے عوض دولت قبول کی. امام علی علیہ السلام تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی تھی. علی ولی علیہ السلام قرآن و سنت کے بہت بڑے عالم ہیں. سید الاوصیاء علیہ السلام کی زمانے میں مثال ناپید ہے. انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عہد کیا تھا. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت تھا تو انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عہد کیا تھا اسے آخری وقت تک نبھایا. آپ علیہ السلام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا، تجہیز و تکفین کے انتظامات کیے. اس کام میں جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کی نصرت و معاونت کی. کون ہے علی ولی کا مثل؟ امامت اور خلافت کے حقدار تو صرف ابو الحسن امام علی علیہ السلام ہی تھے جو سقیفے میں جمع ہوئے تھے. ان سے ان کا کوئی ربط و علاقہ نہیں ہے. یہ وہ حقیقت ہے جو ہر عیب اور ریب سے طیب و طاہر ہے. ابن ابی الحدید علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی خلافت اور امامت کا حق نہیں رکھتا. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. یہ ہم نے پڑھا عتبہ بن ابو لہب کے جو کچھ اشعار اس بارے میں تھے اس کا ترجمہ. اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. لکھا ہے علاوہ ازی ابو سفیان نے بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ کی بیعت نہیں کی تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ کو امام علی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی طرف بھیجا کہ وہ آئیں اور میری بیعت کریں. اگر وہ انکار کریں تو پھر انہیں قتل کر دو. حضرت عمر رضی اللہ نے لکڑیاں در زہرا سلام اللہ علیہ پر جمع کی اور پھر آگ بھی منگوائی تاکہ گھر اور اس کے ساکنین کو قتل کر دیں. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دروازے پر آئیں اور فرمایا کہ اے فرزند خطاب، کیا تم میرے گھر کو جلا دو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ ہاں، تمہارے گھر کو جلا دوں گا. یہاں پر سامعین حوالہ ہے تاریخ ابو الفدا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 161. اور اب آئیے 11ویں نمبر پہ جو نام ہے محمد بن جریر طبری کی روایت پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ علامہ طبری نے زیاد بن کلیب کاف لام یہ بے کلیب سے سنا. اس نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ حضرت علی علیہ السلام کے گھر کے دروازے پر آئے. اس وقت امام علیہ السلام کے پاس طلحہ، زبیر اور دوسرے مہاجرین کے کچھ لوگ موجود تھے. حضرت عمر رضی اللہ نے آواز بلند کی کہ تم سب گھر سے باہر آؤ اور بیعت کرو ورنہ میں تم سب کو جلا دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ کی آواز پر جناب زبیر رضی اللہ کو غصہ آیا اور وہ تلوار سونت کر باہر نکلے. ٹھوکر کھا کر زمین پر گر گئے اور تلوار ان کے ہاتھ سے گر گئی. حضرت عمر رضی اللہ کے لوگوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور ازراہ جبر ان سے بیعت لے لی. حوالہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 303. اور اب آئیے 13 نمبر پہ نام ہے عمر رضا کہالہ کی روایت پڑھتے ہیں. لکھا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ نے ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش شروع کی کہ جنہوں نے اب تک ان کی بیعت نہیں کی تھی. انہیں سب سے زیادہ حضرت علی علیہ السلام، حضرت عباس رضی اللہ، جناب زبیر رضی اللہ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ جیسے جلیل القدر کی فکر تھی. یہ تمام اشخاص دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانہ اقدس میں جمع تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ نے ان لوگوں کی طرف حضرت عمر رضی اللہ کو بھیجا. حضرت ابو بکر رضی اللہ کی یہ حمایت دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ نے انہیں آواز دی کہ تمام لوگ باہر آ جائیں، لیکن ان حضرات نے باہر آنے سے انکار کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ نے لکڑیاں اور آگ طلب کی اور کہا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں عمر کی جان ہے، باہر نکلو ورنہ میں گھر کو آگ لگا دوں گا اور جو لوگ اس گھر کے اندر ہیں میں انہیں جلا دوں گا. لوگوں نے کہا کہ اے ابو حفصہ،
اس گھر میں تو دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے جواب دیا تو کیا ہوا، جو بھی ہوگا میں اسے جلا دوں گا۔ حوالہ ہے اعلام النساء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 114۔ اور اب ہم کتاب کے صفحہ 342 پہ آ گئے۔ 14 نمبر پہ نام ہے علامہ مظفر کا بیان۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں ہم کیا کہیں اور کیا نہ کہیں جنہوں نے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر لکڑیاں جمع کی تھیں کہ بجائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو جلا دیں۔ یہ لوگ آج بھی موجود ہیں۔ ہمارے اس زمانے میں مصر کے ایک شاعر نے اپنے کلام سے کیا خوب خراج تحسین پیش کیا۔ سامعین، یہاں پر جو کلام ہے اس کا ترجمہ ہم پڑھیں گے انورٹڈ کاما کہ حضرت عمر رضی اللہ کا حضرت علی علیہ السلام سے یہ کہنا کہ اے علی علیہ السلام، جو سننے والا ہے اس کا اکرام کرو، جو ملاقات کرنے والا ہے اس کی عزت کرو۔ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا، چاہے اس میں دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو۔ تمہارا بیعت کرنا ضروری ہے۔ زمانے میں ابو حفص جیسا کون طاقتور اور بہادر ہے؟ وہ عدنان اور ان کی جماعت کے سواروں کا پیش رو ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے شاعر اس وہم و گمان میں ہے کہ ان کے صاحب بہت بڑے بہادر اور شجاع تھے، اس لحاظ سے وہ خطا پر ہے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، جب آئے دن اسلام کو کفر و شرک کے جنگجوؤں سے واسطہ رہا، وہاں تو موصوف بہت کم دکھائی دیتے ہیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ میرے بعد میری امت کے کچھ لوگ تم پر مظالم ڈھائیں گے، لیکن تم صبر سے کام لینا۔ اگر وصیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہ ہوتی تو پھر تاریخ اپنے اوراق میں کچھ اور تحریر کرتی۔ حوالہ ہے دلائل الصدق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 92۔ شاعر حافظ ابراہیم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82۔ اور اب 15 نمبر پہ نام ہے زید بن اسلم کی روایت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ ابن خیزرانہ نے اپنی کتاب غرر غین رے رے میں نقل کیا ہے کہ زید بن اسلم نے کہا کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جنہیں حضرت عمر رضی اللہ نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا تھا۔ جب کچھ لوگ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر جمع تھے کیونکہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، اس دن حضرت عمر رضی اللہ نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے کہا تھا جو اصحاب رضی اللہ آپ علیہ السلام کے گھر میں ہیں انہیں باہر نکالیں، ورنہ میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا اور جو اس کے اندر ہیں میں انہیں جلا دوں گا۔ کہا گیا کہ اس گھر میں تو علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسن حسین علیہ السلام اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس دوران حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ یہاں تو میری اولاد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں جلا دوں گا، باہر نکلو اور بیعت کرو۔ حوالہ ہے یہاں پر نہج الحق اور کشف الصدق صفحہ نمبر 271، تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 105 اور تاریخ ابن شاہنہ الکامل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 164۔ اور اب آئیے 16 نمبر پہ نام ہے مورخ المسعودی کی روایت، مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام اور آپ کے چاہنے والے کچھ آپ علیہ السلام کے گھر میں جمع تھے۔ انہیں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین اور تدفین کے فرائض انجام دینے تھے۔ اس دوران حضرت ابوبکر رضی اللہ کے آدمیوں نے ان پر ہجوم کیا اور امام علیہ السلام کے خانہ اقدس کے دروازے کو جلایا اور انہیں ازراہ جبر و اکراہ وہاں سے نکالا۔ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے کے کواڑوں میں کچھ اس طرح بند کیا، دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کواڑوں میں کچھ اس طرح بند کیا کہ ان کے بچے حضرت محسن شہید ہو گئے اور یہ لوگ علی ولی علیہ السلام کو گرفتار کر کے مسجد میں لے گئے اور آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا۔ حکومتی لوگوں نے کہا کہ تو پھر ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو یہ دیکھ لو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہوں۔
بس یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہوا. پیج 344 پہ ہم آ گئے ہیں کتاب کے, اور یہاں پر 17 نمبر پہ عنوان ہے, پڑھتے ہیں کہ ولی اللہ دہلوی کی روایت. لکھا ہے اسلم سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ کی بیعت کی گئی تو علی علیہ السلام اور زبیر رضی اللہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان سے مشورہ کر رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ غضبناک حالت میں سیدہ کے گھر پہنچے اور بلند آواز سے کہا کہ اے شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تمام مخلوق میں سے تمہارے والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے کوئی بہتر نہیں ہے, اور آپ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی بھی ہمیں محبوب نہیں ہے. اللہ کی قسم اگر یہ لوگ گھر سے باہر نہ نکلے تو تمہارے گھر کو آگ لگا دوں گا. بس یہاں پر اتنا مکمل ہوا ہے. پھر 18 نمبر پہ نام آ گیا ابن ابی الحدید کی روایت. ابراہیم بن سعید ثقفی سے روایت ہے کہ اس نے ابراہیم بن میمون سے سنا, اس نے کہا کہ میں نے عیسیٰ بن عبداللہ بن محمد بن علی بن ابی طالب علیہ السلام سے, اور عیسیٰ نے اپنے والد سے, اس نے اپنے دادا سے, اور انہوں نے حضرت امام علی علیہ السلام سے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رحلت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حضرت ابو بکر رضی اللہ کے پاس گئیں اور فرمایا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فدق عطا کیا تھا. اس امر کے گواہ علی علیہ السلام اور ام ایمن رضی اللہ ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے والد کے بارے میں جو بات بھی کرو گی وہ حق ہے, میں فدق تمہارے حوالے کرتا ہوں. اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ نے چمڑے کا ٹکڑا طلب کیا اور اس پر ایک تحریر لکھ دی کہ فدق حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ہے. سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ یہ دستاویز لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی تو راستے میں بطول عذرا کا حضرت عمر رضی اللہ سے سامنا ہوا اور انہوں نے دریافت کیا کہ ادھر کیسے آنا ہوا. صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے مجھے وثیقہ لکھ دیا ہے کہ اب باب فدق میرے تصرف میں رہے گا. حضرت عمر رضی اللہ نے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ وثیقہ لے لیا, واو سے یہ قاف ہے, لے لیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ کیا تم نے جاگیر فدق فاطمہ کے حوالے کر دی ہے اور ان کے لیے تحریر لکھ دی ہے کہ اب یہ جاگیر ان کے تصرف میں رہے گی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ جی ہاں, میں نے وثیقہ لکھ دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ علی تو چاہتے یہی ہیں کیونکہ اس میں ان کا فائدہ ہے. باقی رہی شہادت ام ایمن رضی اللہ کی تو وہ تو ایک عورت ہیں جس کی گواہی ناقص ہے. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ نے وثیقہ کی تحریر کو لعاب دہن سے مٹایا اور سند کو چاق چاق کر دیا. ایک اور روایت میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ نے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی شہادت قبول کی اور جاگیر فدق حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سپرد کر دی تو حضرت عمر رضی اللہ نے اعتراض کیا, الف عین تے رے الف زاد, اعتراض کیا اور تحریر پھاڑ دی. حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 274. اور اب آئیے 19 نمبر پہ ہم پڑھتے ہیں. نام ہے برہان الدین شافعی کی روایت. لکھا ہے انہوں نے سبت ابن جوزی کے کلام کے ضمن میں لکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے جاگیر فدق کی تحریر لکھی کہ جاگیر فدق ان کی جاگیر ہے. اس دوران حضرت عمر رضی اللہ وہاں آ گئے اور پوچھا کہ یہ کیا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ میں نے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاگیر فدق کی تحریر دی ہے کہ یہ اب ان کا مال ہے کیونکہ یہ جاگیر ان کے والد کی میراث ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ بولے یہ تحریر تو آپ نے لکھ دی ہے, اب مسلمانوں کے اخراجات کہاں سے لائیں گے؟ عرب تو آپ سے آمادہ حرب و ضرب ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ نے وہ تحریر اپنے ہاتھ میں لے لی اور اسے پھاڑ ڈالا. حوالہ یہاں پر دیا نہیں ہے. نمبر 20 پہ آ گیا. اگلا نام علامہ مکرم رحم اللہ کا تجزیہ و تحلیل. لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے جاگیر فدق ان کے لیے لکھ دی اور وہ تحریر لے کر خاتون جنت جو ہی باہر آئیں کہ اپنے گھر کو چلیں. اس دوران حضرت عمر رضی اللہ وہاں
پر آن پہنچے۔ انہیں معلوم تھا کہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ کے دربار سے آ رہی ہیں۔ پوچھا کس کام کے سلسلے میں آنا ہوا؟ بطول معظمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ان کے پاس اس لیے گئی تھی کہ فدق میرے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیا ہے، یہ میری ملکیت ہے، یہی بات انہوں نے مجھے تحریر کر دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ سے وہ تحریر طلب کی جسے حضرت ابو بکر رضی اللہ نے تحریر کیا تھا۔ لکھا ہے بزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دینے سے انکار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے پاؤں سے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدن پر ضرب لگائی اور ازراہ جبر و قہر وہ وثیقہ چھین لیا۔ اس وثیقے کی تحریر کو اپنے منہ کے لعاب دہن سے محو کیا اور پھر اس وثیقے کو چاک کر دیا اور کہا کہ یہ مسلمانوں کا مال ہے۔ اس کے گواہ حضرت عائشہ رضی اللہ، حفصہ اور اوس بن حدثان ہیں۔ اس وقت سیدہ نساء العالمین نے فرمایا کہ آج جس طرح آپ نے میرا وثیقہ پھاڑا ہے اسی طرح اللہ تمہارا شکم پھاڑے گا۔ حوالہ ہے وفات الصدیقۃ الزہرا اور سلام اللہ علیہ، صفحہ نمبر 78۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ نیکسٹ نمبر پہ 21 نمبر پہ ابن حجر اسقلانی لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ علامہ موصوف راوی الوان، یہ انورٹڈ کوما میں نام ہے، راوی الوان رے الف واو چھوٹی ہے عین لام واو الف نون، راوی الوان کے حالات زندگی میں لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس نے اپنے باپ سے سنا، اس نے کہا حضرت ابوبکر رضی اللہ مریض تھے، صاحب فراش تھے، میں ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس گیا، جب انہوں نے مجھے دیکھا تو آپ بستر پر سے اٹھ بیٹھے۔ عبد الرحمن نے کہا ماشاء اللہ، اب آپ ہر طرح سے صحت مند اور تندرست ہیں، اب ان دنیاوی حالات و واقعات پر غم و غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واللہ ہم نے آپ کو اپنے حق میں اچھا ہی پایا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ بولے مجھے کسی چیز کا رنج و اندوہ نہیں ہے، اگر کوئی درد و اندوہ ہے وہ صرف 3 باتوں کا ہے کہ اے کاش وہ 3 افعال مجھ سے سرزد نہ ہوئے ہوتے۔ 1، میرا ضمیر کہتا ہے کہ میں دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر اپنے آدمی نہ بھیجتا اور وہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر داخل نہ ہوتے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا اور ان سے نہ جھگڑا کرتا۔ 2، میرے ضمیر اور وجدان کی دوسری بات یہ ہے کہ میں منصب خلافت کو نہ اپناتا، سقیفے میں نہ جاتا۔ 3، تیسری آواز یہ ہے کہ میں ابو عبیدہ ہی کو خلیفہ بناتا یا پھر عمر رضی اللہ خود خلیفہ بن جاتے اور میں اس کا وزیر ہوتا اور خلیفہ نہ ہوتا۔ حوالہ ہے اس تفصیلات کا لسان المیزان، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 189۔ اب اگلے نمبر پہ 22 نمبر پہ لکھا ہے ابراہیم بن سعید ثقفی کی روایت، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے احمد بن عمرو بجلی سے سنا، اس نے کہا کہ میں نے احمد بن حسیب عادی عین الف دال چھوٹی سے سنا، اور اس نے حمان بن عین الف عین یہ نون سے، اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بخدا لوگ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو بیعت کے لیے مجبور کر رہے تھے کہ آگ کا دھواں گھر میں داخل ہوا۔ اب ساتھ ہی لکھا ہے علامہ بحر العلوم رحم اللہ کی روایت کہ علامہ موصوف نے تلخیص شافی، یہ کتاب کا نام ہے، اس کے حاشیے پر مذکورہ واقعے کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ جس کی تفصیل درج ذیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ نے اپنی جماعت کے ساتھ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے خانہ اقدس پر ہجوم کیا، لکڑیاں جمع کیں تاکہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر والے زندہ جلا دیے جائیں۔ اس دردناک واقعے کو اہل سنت کے مشاہیر علماء نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ مورخین کے اسما ابن روز بیہان نے اس واقعے کی تردید کی اور علامہ ہلی پر بہت زیادہ تنقید کی۔ پھر لکھا ہے کہ علامہ مظفر نے اپنی کتاب دلائل الصدق میں انہیں دندان شکن جواب دیے، انورٹڈ کاما یا کلوز ہوا۔ حوالہ نوٹ کیجئے دلائل الصدق
جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 78 اور 95۔ علامہ موصوف نے فرمایا کہ اہل سنت کے تمام علماء نے گھیراؤ جلاؤ کی روایت کا اپنے ہاں ذکر کیا ہے تو ان کی صرف ایک روایت ہی ثبوت کے لیے کافی ہے، اور یہ روایت جو بالخصوص تواتر کے ساتھ شیعہ کے ہاں ثابت ہے، اس وجہ سے مکتب تشیع بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایات سے بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے محمد وآل محمد علیہ السلام کے سے عداوت اور ان کے اعداء سے ولایت کا ثبوت دیا، اور پھر لکھا ہے کہ اس سے ان کا گوہر مقصود آل محمد علیہ السلام کے مخالف بادشاہوں اور عمراء کا قرب اور تقرب تھا۔ علاوہ ازیں وہ اپنے اس فعل سے عوام میں سستی شہرت حاصل کرنا چاہتے تھے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے نمبر 23 نمبر پہ نام ہے مفضل کی حدیث، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے محدث موصوف نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین کریمین علیہم السلام، زینب سلام اللہ علیہا، ام کلثوم اور فضہ موجود تھے، اس گھر کے دروازے پر لکڑیاں جمع کی گئیں تاکہ گھر کو نظر آتش کر دیا جائے۔ حبیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر گئیں اور دروازے کے پیچھے سے فرمایا، افسوس تم نے کس قدر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جرت کی ہے، تمہارا ارادہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ہی ختم ہو جائے تاکہ نور خداوندی بجھ جائے، لیکن پروردگار عالم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کا نور اپنی منزل کمال تک پہنچ کر رہے گا، اللہ نے اس نور کو تمام کرنا ہے۔ دوسری طرف سے جواب آیا کہ اے فاطمہ خاموش رہو، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں ہیں، فرشتوں کی آمد و رفت بند ہو گئی ہے اور اللہ کے اوامر اور نواہی، سرزنش اور عذاب کی باتیں اب نازل ہونے والی نہیں ہیں۔ ہم تمہیں دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیتے ہیں، بیعت کرو، بصورت دیگر آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم کسی کو زندہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس دوران قنفذ آگے بڑھا اور دروازہ کھولا اور حضرت عمر رضی اللہ نے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پہلو پر تازیانے اور درے برسانا شروع کر دیے۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نازنین جسم پر کچھ اس قدر تازیانے مارے کہ بغیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جسم انور سیاہ پڑ گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ نے شہزادی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شکم مبارک پر ایسی ضرب لگائی کہ حضرت شہید ہو گئے، اور جو صدف عصمت و طہارت میں 6 ماہ کے تھے۔ اس دوران قنفذ، خالد بن ولید اور حضرت عمر رضی اللہ گھر میں داخل ہو گئے۔ ادھر دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درد اندوہ اور رنج و غم کے ساتھ آہ و فریاد کر رہی تھیں، انورٹڈ کاما، اے بابا جان، اے میرے بابا جان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بیٹی کو لوگوں نے جھٹلا دیا ہے، اب مجھے تازیانے مارے جا رہے ہیں، میرے محسن کو میرے وطن میں شہید کر دیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ امیر المومنین کا گھر سے باہر آنا، کہ اس دوران امیر المومنین امام علی علیہ السلام گھر سے باہر آئے، آپ کی آنکھیں سرخ تھیں، اور حبیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین سے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور جناب فضہ کو آواز دی کہ اے فضہ، اپنی شہزادی کو سنبھالو، صدف عصمت و طہارت کی امانت شہید ہو کر دنیا میں آ چکی ہے، کیونکہ ایک طرف آپ پر دروازہ گرایا گیا اور دوسری طرف آپ کے مبارک جسم پر ضربات برس رہی تھی، جس کی وجہ سے حضرت محسن شہید ہو گئے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لاحق ہو گئے ہیں، اور وہ اپنے نانا جان سے آپ کی امت کی ضرور شکایت کریں گے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد 53 صفحہ 18 اور 19۔ سامعین، اگلی نشست میں ملتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔